دجال کی طاقت، دجال کی 52 قوتوں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر؟ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدھو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدھو کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدھو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ استغفر اللہ۔ الدجال آئے گا، لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مسافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ الدجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے، نہیں۔ پھر الدجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ الدجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی اعانت مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ اب آئیے اس موضوع کی
سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں، یعنی حدیث شریف میں بیان کردہ دجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی سی کوشش۔ آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا، مگر جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ حقائق عالم غیب سے اتر کر عالم شہود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا، اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دولت اور خزانے، یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کی معیشت کو دو ادارے ورلڈ بینک اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چلا رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے، اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتی ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتی ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے۔ ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے، اور اس گروپ کو فری مسز بک برادرز چلاتے ہیں، جو دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قبول میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک کتاب چھپی تھی، کارپوریشنز کی حکومت، یہ کمیر کی جوڑے نے لکھی ہے، جو بیرونی امریکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے، اور آخر کار اس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر امریکہ واپس آئیں اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی کارستانیوں سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کرنسی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے، پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد و شمار برابر سر برابر کریں گے، اور بس ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادوئی طلسم کے بارے میں سوچتا رہا کہ اگر نمبروں کا کھیل ہی اشیا خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا تو پھر یہ دنیا آسان ہوگی یا مشکل۔ نیز اس یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کرنسی کے پیچھے سونے کے خاتمے سے لے کر اسٹاک ایکسچینج میں سودا اور جوئے کی ترویج تک ہر چیز ملوث ہے۔ تفکر اور مطالعہ جاری تھا کہ ماسٹرز کا بنایا ہوا یہ منصوبہ ہاتھ لگا۔ آپ بھی سوچئے اور غور کیجئے کہ علماء کرام جب غیر شرعی معاملات کے خطرناک نتائج یا مسلم دشمن طاقتوں کی پالیسی سے آگاہ کریں اور اس کو نہ مانا جائے تو آنے والی دنیا کا منظر نامہ کیا ہوگا۔ سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک بڑے 10 بینک کی تیاریوں میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طبقہ اشرفیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا، اور آخرکار اسے مائکرو چپ پلانٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پرانے سکوں یعنی موجودہ کرنسیوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا، اور اس کی سزا موت ہوگی۔ ایسے قانون شکر عناصر جو خود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہے،
ان کی جگہ سزائے قید بھگتنے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔ ان دونوں پیراگرافوں کے آخر میں قتل کی سزا کا تذکرہ پوری تاکید اور اہتمام سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہود کے چنگل میں پھنس کر بھی آخرکار قتل ہونا یا غلام بن کر رہنا ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے کا اختیار خود کیوں نہ استعمال کر لیں۔ اس اختیار کے استعمال کی ایک ہی صورت ہے، یعنی پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ شریعت پر استقامت، غیر شرعی اور حرام چیزوں سے کلی اجتناب اور جان و مال، زبان و قلم کا انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ پانی اور غذا۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے قسمہ قسم مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہیں۔ بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، چٹنی، جام، مربا کی خیر تھی۔ کولڈ ڈرنک، مصنوعی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ دودھ، لسی، سکنجی، ٹھنڈائی اور تخم لنگا کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیہات میں بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے، البتہ مصنوعی دودھ بیسوں، اقسام اور ذائقے کا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے بھی ٹین پیک میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دبئی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذبیحہ کے لیے اتنی شرائط ہیں، گویا ان پر ایک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر غذائیں مصنوعی اور کیمیائی مادوں سے لبریز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے شہر کے سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست نہیں کر سکا۔ اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کر رہے ہیں۔ جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ جہاں امریکی بیج لگ جائیں وہاں کوئی دوسرا بیج نہیں چل سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے بیج خریدنا پڑے گا، ورنہ آپ کی زمین میں دھول اڑے گی۔ پانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تاثیر والا صاف قدرتی پانی تو پیتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہیں۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائیں تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہیں۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائیں تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو باری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گے، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطلبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز سانحہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بیچے نہ بیچے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ شہر تو شہر ہیں، اب تو دیہاتوں میں بھی یہی حال ہے۔ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، پمپ اور پن چکیاں وغیرہ این جی اوز لگائے جا رہے ہیں جو آگے چل کر اس پر اجارہ داری قائم کریں گے۔ اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہوں گے ہی، عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں، دیہات میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کے بس میں نہ ہوگا۔ مستقبل میں پانی کے مسئلہ پر دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دراصل آگے جا کر دجالی قوتوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کو اصلی باور کرانے کی ذہن سازی اور مشق ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو زنخواہ بنایا جا رہا ہے۔
اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی سے پوچھ لیں۔ ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیر معیاری پانی بیچ رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کا پلانٹ لگایا۔ ان کا ارادہ تھا معیاری کام کریں گے چاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ لگا چکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمائندہ اس کی منظوری دینے آیا تو ان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن اس کا سوال تھا کہ آپ اس میں وہ قطرے ملاتے ہیں یا نہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ کون سے قطرے پانی میں ملائے جا سکتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں سامنے آئی کہ انسان کے تولیدی مادے میں 2 طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کروموسومز اور دوسرے کو وائی کروموسومز کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہو تو اللہ کے حکم سے مذکر اور دوسرا زیادہ ہو تو نومولود مونس پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے قطرے ملائے بغیر پانی کی فروخت کا لائسنس نہیں دیا جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناواقفیت اور دباؤ ان کے آڑے آئے گا، لیکن بندہ اس کا کیا کرے۔ میں نے ان دوست کا پلانٹ خود دیکھا اور ان کی بے بسی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹھ کر خود سنی۔ اس کو کیسے جھٹلا دوں؟ کیا محض مجھے یہ کہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنا لگایا پلانٹ ٹھپ کر دیا ہوگا؟ اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصوں میں جنم لے رہی ہیں۔ دنیا بھر کے انسان پینے کے پانی کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤں سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی پشت پناہی میں بین الاقوامی سطح پر غذا اور پانی فراہم کرنے والی مٹھی بھر کمپنیوں نے انسانی ہمدردی کے نام پر پانی کو ایشیائی صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کر دی۔ یہ کمپنیاں کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال ہی یہ کام شروع کیا اور مصنوعی پانی کو خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نت نئے طریقے سوچیں گے۔ اربوں ڈالر کی مالیت پر مشتمل منصوبے منظور کیے گئے جنہیں مختلف یہودی کمپنیاں مل کر اسپانسر کر رہی ہیں۔ قدرتی وسائل یعنی بارشیں، فصلیں، موسم اور اس کے اثرات۔ دجال کا مقام۔ اب ہم اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ دجال اکبر کہاں ہے؟ کس جگہ روپوش ہے؟ اگر اسی زمین پر ہے، اس کا چپا چپا چھان مارا جا چکا ہے، جس کا ذرہ ذرہ سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس تک پہنچا کیوں نہیں جا سکتا؟ یہودی علماء دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضاد بیانی کا شکار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں دجال اکبر کن یا کنم میں ہے۔ کنم کے معنی کبھی چڑیا کا گھونسلہ کرتے ہیں، کبھی لکڑی کا تابوت اور کبھی پہاڑ کا غار، کبھی اس کا قید خانہ ماورالارض طبقات میں بتاتے ہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں، کبھی خلا کے نامعلوم مقام میں۔ وہ اسے جبل یا زبل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسیح الدجال کی موجودہ رہائش گاہ ہے۔ جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے، یہی رہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی۔ یہود کے بد دیانت اور افسانہ ساز علماء ساؤ کے مطابق اصل ہیکل اور قربان گاہ بھی وہی ہے جہاں مسیح الدجال روپوش ہے۔ مسیح کا آنا دراصل اس ہیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹامک ٹوئیاں ہیں۔ سچی بات وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتا دی ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب میں ہے، ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر اسے تلاش کر سکتے ہیں، نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑوا سکتے ہیں۔ یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے چپے چپے کو چھانا مارا گیا ہے اور خشکی سمندر کی مکمل سکننگ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذا یہ بات بعید قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوار گزر جگہیں موجود ہیں جہاں نادیدہ آنکھ اب تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہ ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتی ہیں، ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر ہے۔ اور جنوبی مشرق جاپان، ایوجیاتی یونین اور جزائر ماریانا کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامک ملک نہیں، پھر اسے شیطانی سمندر کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسے نکتہ ترازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے غیر مسلموں نے اسے کیوں ابلیسی ٹھکانہ قرار دیا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر ہے مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکہ کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، جیسا کہ اس کے پرچم پر موجود 50 ستاروں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے 48 تو اکٹھی ہیں، وہ ذرا فاصلے سے ہیں۔ الاسکا اس کے اور امریکہ کے بیچ میں کینیڈا حاصل ہے۔ یہ 1867 تک روس کے پاس تھی اور اس کے روس کے بیچ میں صرف درہ بیرنگ نام تنگی سمندر کا گزرگاہ ہے جو 170 ڈگری شمالاً جنوباً پر واقع ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ شمالی امریکہ کی حدود میں آتی ہے اور امریکی براعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی اور امریکیوں کو نہایت کھلتی تھی۔ دجال کے بارے میں بہت لمبا ہے، اس کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سب کو بتاؤں گی۔ جزاک اللہ الخیر۔ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔